السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ماشاء اللہ آپ کی کتاب کو الحمدللہ بہت پذیرائی مل رہی ہے، لوگ بہت اس کو اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اس سے کتاب آنے سے پہلے ہی لوگ ان ساری چیزوں کو پڑھ بھی چکے ہیں، شیئر بھی کرتے ہیں ماشاء اللہ سے، بہت سارے میسیجز آتے ہیں۔ آج میں نے ایک اس میں سے ایک آپ کی کوٹیشن منتخب کی ہے، ہم چاہ رہے ہیں اس پر بات کریں۔ تو سر آپ نے اس میں ایک کوٹیشن موجود ہے کہ آج اور ابھی اپنے گناہوں کو جمع کرو، گٹریاں باندھو اور توبہ کے دریائے مغفرت میں بہا دو۔ شاندار بات ہے، لیکن اسے ہم چاہتے ہیں کہ اسے تھوڑا سا کھولیں۔ یہ آج اور ابھی کیوں؟ جتنے لوگ دنیا سے گئے جو قریب المرگ تھے، جب ان پر ریسرچ کی گئی تو یہ بات سامنے آئی، ان میں سے اکثریت یہ کہنے لگی کہ کاش ہم یہ کام وقت پر کر لیتے۔ تو ابھی تو ہم امتحان گاہ میں بیٹھے میں، اگر ابھی اپنا پیپر صحیح کر لیں، غلطیوں کو سیدھا کر لیں، سدھار لیں، ہم اور آپ ایک امتحان گاہ میں ہیں نا۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، دارالعمل ہے، جزا تو نہیں ہے۔ تو دارالعمل میں عمل کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ مطلب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے تاکیداً کا آج اور ابھی، اور جیسا کہ آپ نے بتایا، لیکن ہم اس کو اتنا اہم سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم سارے کام آج اور ابھی کر لیتے ہیں، لیکن یہ جو کام ہے اس کو ہم کہتے ہیں کون سا ہمیں پوچھ رہا ہے، کوئی کون سا ہم پر کوئی ڈنڈا برسا رہا ہے۔ دیکھیں، ڈنڈا تو کوئی نہیں برساتا، مگر اندر جو ایک ضمیر ہوتا ہے وہ انسان کو ملامت کر رہا ہوتا ہے۔ آپ تھکتے جا رہے ہیں، دن بدن آپ مینٹلی طور پہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں، بوجھ بڑھتا جا رہا ہے۔ مطلب ایک عقل مند آدمی اگر وہ بوجھ اٹھا کر چل رہا ہے اور وہ زیادہ دیر اس کو پتہ ہے میں یہ لے کر نہیں چل سکتا، تو وہ کیا کرے گا؟ جتنی جلدی اسے ادراک ہو جائے کہ یار میں اس میں سے فالتو چیزیں اتار دوں۔ دانائی تو یہی ہے، بینائی بھی یہی ہے۔ ایک آدمی کی کشتی پھنس گئی ہے تو اس کے علاوہ اس کے پاس آپشن کیا ہے کہ وہ فالتو بوجھ اتار دے۔ تو اگر یہ دماغ پہ جو بوجھ میرے ہر وقت ہے، میں چل نہیں پا رہا، میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں، میری انزائٹی بڑھ رہی ہے، ڈپریشن کا شکار ہو رہا ہوں، میں بات بات پہ لڑ رہا ہوں، میں چڑچڑا پن میرے اندر آ گیا ہے، میری حالت غیر ہوتی جا رہی ہے، تو مجھے چاہیے کہ کم سے کم میں سوچوں تو صحیح کہ ایسا بوجھ کون سا میں لے کے جا رہا ہوں جو مجھے تھکا رہا ہے، تو میں اتار کیوں نہیں دیتا؟ تو بہترین ٹائم ہے کہ آپ آج اور ابھی رکیں، دیکھیں، سمجھیں، فالتو چیزوں کو نکال دیں، اور پھر دیکھیں آپ کی زندگی کی گاڑی، اندر کا سکون سب سیٹ ہو جائے گا۔ یعنی کہ جو یہ ویڈیو سن رہے ہیں، سنتے ابھی اور اسی وقت فیصلہ کریں۔ یہ تو اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ کسی شخص کو آج اور ابھی سمجھ آ جائے، کہ وقت پر آنکھ کھل جائے۔ غافل کی آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب وقت نہیں رہتا۔ اگر وقت پر آنکھ کھل گئی ہے، بات سمجھ میں آ گئی ہے، اور کبھی کبھی علی بھائی لائف میں اسپیڈ بریکر بھی آ جاتے ہیں۔ ایسا واقعہ ہو گیا کہ اچانک ہو گیا، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یار مسئلہ کیا ہے میرے ساتھ۔ توبہ کا وقت ہوتا ہے، وہ اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کا وقت ہوتا ہے، وہ رجوع الی اللہ کا وقت ہوتا ہے، وہ اپنے رب کے حضور آنسو بہانے کا وقت ہوتا ہے۔ آج اور ابھی ایک شخص نے ایک خواب دیکھا، بڑا عجیب خواب تھا۔ اب صبح ہوئی تو وہ دیوانہ وار دوڑا اپنے شیخ کے پاس، اپنے مینٹور کے پاس، اپنے استاد کے پاس، مرشد کے پاس، کہ سائیں میں نے تو بڑا عجیب خواب دیکھا ہے۔ کیا دیکھا تم نے؟
کہا سائیں میں نے دیکھا میں ایک جنگل ہے، میں اس میں بھاگ رہا ہوں، میرے پیچھے تو ایک شیر لگا ہوا ہے اور میں اپنی جان بچا رہا ہوں۔ میں نے آگے دیکھا تو مجھے ایک عجیب قسم کا ایک گڑھا نظر آیا، میں نے سوچا میں اس میں چھپ جاتا ہوں۔ جھانک رہا ہوں تو اندر حشرات الارض ہیں، منہ کھولے ہوئے، عجیب قسم کے اژدہے ہیں، عجیب قسم کی چیزیں ہیں اس کے اندر، کیڑے مکوڑے بھی ہیں۔ میں پھر بھاگا تو مجھے ایک درخت نظر آیا، میں نے کہا میں اس پہ چڑھ جاتا ہوں، شیر تو اوپر نہیں چڑھ سکتا۔ میں چڑھ گیا، ایک ٹہنی پہ جا کے بیٹھ گیا، ہانپنے لگا۔ ہانپتے ہانپتے میں نے دیکھا تو شیر بھی نیچے موجود تھا۔ اب میں پھر پریشان ہو گیا کہ یہ تو نیچے ہی بیٹھ گیا ہے، کیا کروں میں سائیں جس ٹہنی پہ بیٹھا تھا تو میں نے دیکھا 2 چوہے آ رہے ہیں، ایک وائٹ کلر کا ایک بلیک کلر کا، کبھی ایک کاٹتا ہے کبھی دوسرا کترتا ہے، کبھی وائٹ والا کبھی بلیک والا۔ میری تو ٹہنی کٹنا شروع ہو گئی، میں ڈر گیا۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ میں کسی دوسری ٹہنی پہ جاؤں، میں کچھ اور کروں، اتنے میں نے دیکھا اوپر تو کوئی رس ٹپک رہا تھا۔ مجھے لگا کہ یہ شہد ہے، میں نے ہاتھ بڑھا دیا اور اس کو لیا، اور تو اس کا ذائقہ اتنا لذیذ تھا، میرا ہاتھ دوبارہ چلا گیا، میں نے پھر اسے کھایا، پھر میرا ہاتھ چلا گیا۔ وہ تو اس میں اتنا ٹیسٹ، اتنا مزہ، اتنی لذت کہ بس میں اس میں اتنا منہمک ہو گیا کہ سائیں مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میری ٹہنی کٹی۔ اب میں جیسے ہی گرا مجھ پر شیر حملہ آور ہوا، میری آنکھ کھل گئی سائیں۔ میں تو سائیں پسینے میں نہایا ہوا تھا، بس میں وہاں سے دوڑا ہوں، آپ کے پاس آیا ہوں۔ حضور کچھ بتائیں، اس کی تعبیر تو بتائیں، یہ کیا تھا؟ بڑا عجیب خواب تھا۔ انہوں نے کہا بیٹھو، پانی پیو، ریلیکس کرو، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ کہا حضور مجھ سے پانی بھی نہیں پیا جائے گا، ابھی بتائیں۔ تو فرمانے لگے کہ دیکھو وہ جو جنگل تم نے دیکھا نا، وہ یہ دنیا تھی، اور جو تمہارے پیچھے شیر لگا ہوا تھا وہ موت کا فرشتہ تھا۔ کہنے لگا حضور وہ جو گڑھا تھا، کہا وہ تمہاری قبر تھی۔ حضور وہ درخت کیا تھا؟ کہا وہ تمہاری زندگی تھی، وہ گھرانہ تھا، وہ ٹہنی تمہاری زندگی تھی جس پر تم بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا حضور وہ جو وائٹ اور بلیک کلر کے چوہے تھے وہ کون تھے؟ کہ دن اور رات تھے، کبھی وائٹ شروع ہو جاتا تھا کبھی بلیک شروع ہو، تیری زندگی کی جو ٹہنی ہے وہ کٹنا شروع ہو گئی تھی۔ کہا حضور مجھے یہ بتائیں وہ جو ایک میٹھی چیز ٹپک رہی تھی اور میں نے ہاتھ بڑھایا مجھے تو شہد معلوم ہو رہا تھا، وہ کیا تھا؟ کہا وہ تو اس دنیا کی لذتیں تھیں، اس کی چاشنی تھی جس نے تمہیں دام فریب میں مبتلا کر دی، اور تم اس میں اتنے منہمک ہو گئے کہ تمہیں یہ اندازہ ہی نہیں ہوا کہ عنقریب تمہارے ساتھ ہونے والا کیا ہے۔ کہنے لگے حضور یہی ہوا، ٹہنی کٹی اور میں گرا، میری آنکھ کھل گئی۔ کہا یہ اچھا ہوا کہ تمہاری آنکھ پہلے کھل گئی، تم آج اور ابھی سے اس مقصد حیات کو سمجھ جاؤ۔ علی سائیں یہ جو آج اور ابھی ہے نا سائیں، اگر آنکھ کھل جائے کسی کی اور وہ اس کو سمجھ جائے اور اپنے گناہوں کی گٹھڑی باندھ لے، چادر بچھائے اور ایک ایک چیز اس میں رکھنا شروع کر دے۔ گٹھڑی سمجھتے ہیں نا، گٹھڑی سر پہ رکھی ہوئی تم اتار لو اور اس کو کھولو، اس کو دوبارہ سے سیٹ کرو کہ کون سی چیز ہے جو مجھے پھینکنی ہے اور کون سی چیز رکھنی ہے، جائزہ لے لو۔
مثلاً گٹھڑی بچھی ہوئی ہے. اب اس میں تم نے دیکھا کہ ظلم بھی نظر آ رہا ہے, ایک طرف رکھو, اتارو اس کو اپنے پاس سے. کسی کا حق مارا ہوا ہے, اتارو. کسی کی دل آزاری کی ہوئی ہے, رکھو ادھر, معافی مانگ لو. تمہیں لگتا ہے کہ میں نے یہ غفلتیں ہیں میری, یہ خامیاں ہیں, یہ برائیاں ہیں, ڈالو اس میں. ایک ایک برائی اس گٹھڑی میں رکھو, اور پھر سائیں کس کے اس کو باندھو اور گھسیٹو اس کو, لے کر چلو. کہاں؟ جو مغفرت کا دریا بہہ رہا ہے, بہا دو. اتنا سا کام ہے بس. ایک بابا جی ایک بڑی پیاری بات کہتے تھے. شاگرد نے کہا کہ حضور کوئی نصیحت کریں. انہوں نے کہا بیٹا کبھی میلی بنیان مت پہننا. اب اس نے سوچا تھا کہ کوئی ایسی وصیت کریں گے, ایسی نصیحت کریں گے کہ جو بڑی کوئی قیمتی اہم ترین ان کو وظیفہ دیں گے, کوئی کچھ سکھائیں گے. میلی بنیان. وقت گزر گیا, جب ان کا آخری وقت آنے لگا تو پھر اسی شاگرد نے کہا حضور میں نے نصیحت پوچھی تھی آپ سے, آپ نے مجھے کہا کہ کبھی میلی بنیان مت پہننا. تو سائیں اب تو بتا دیں یہ میلی بنیان کا راز کیا ہے. فرمایا دیکھو میلی بنیان ہمیشہ اندر ہوتی ہے, صاف کپڑے اس کے اوپر ہوتے ہیں, بنیان کسی کو نظر نہیں آ رہی ہوتی, لیکن اگر وہ میلی ہے تو اس کی بو تمہیں محسوس ضرور ہوگی. اور اگر تم اندر سے صاف نہیں ہو تو باہر سے کتنے ہی صاف ہو جاؤ. کہنے لگے یہ جو ناخن ہے نا جب تمہارے بڑھ جاتے ہیں, یہ جو تمہارے باڈی کے وہ بال کہ جسے صاف کرنا ضروری ہے, جب بڑھ جاتے ہیں تو یہ ناخن دوسروں کو کم تمہیں زیادہ تکلیف دیتے ہیں. سوتے وقت تم خود ہی کھجا رہے ہوتے ہو, وہ فالتو بال تمہارے لیے اذیت کا باعث بنے ہوتے ہیں. کہنے لگے بیٹا یاد رکھنا ہماری شریعت میں یہ ہے کہ بندے کا انتقال ہو جائے تو اسے غسل تو دیا جاتا ہے, لیکن اس کے ناخن نہیں کاٹے جاتے, اس کے بال نہیں کاٹے جاتے. سوچو کہ جب کوئی تمہیں غسل دے رہا ہو تو وہ تمہاری اندر حالت دیکھے. جب تم باڈی کے ان پارٹس کو صاف کرو گے تو پھر اس کے بعد اپنے من کی دنیا کو بھی صاف کر لو. اندر کی صفائی پہ زور مارو. یہ میلی بنیان دراصل اندر کی گندگی ہے جس کو صاف کرنا بڑا ضروری ہے, اور آج اور ابھی سے اس کو شروع کر دو. علی سائیں ہم امتحان گاہ میں بیٹھے ہوئے, پیپر ہو رہا ہے. آج اور ابھی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے پیپر کو دیکھیں کہ آپ نے پیپر میں کیا لکھا ہے. یہ فرشتے تو ہیں نا, وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. اب مجھے بتائیں کہ ایسی جگہ جہاں آپ کا پیپر ہو رہا ہے وہاں کوئی شخص مطلب لیٹ سکتا ہے, مست ہو سکتا ہے, جبکہ پیپر چل رہا ہے اس کا. اچھا پھر قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل میں مطلب اس کا جو دوسرا پارہ ہے, دوسرا رکوع ہے, اس میں یہ بات اللہ رب العزت نے کی قیامت کے دن ہم تمہیں کتاب دیں گے, یعنی جو تم کر رہے ہو وہ سب لکھا جا رہا ہے اور کتاب کی صورت میں تمہیں دیا جائے گا, تمہارے ہاتھ میں دے دیا جائے گا اور کہا جائے گا پڑھو, آج تمہارا نفس ہی تمہارے لیے کافی ہے. یعنی وہ کتاب تو آپ کو قیامت کے دن آپ کے ہاتھ میں دی جائے گی نا, نامہ اعمال کی. آج کیوں بتایا جا رہا ہے یہ پیپر, آج کیوں آؤٹ ہے, ساری باتیں آج کیوں بتائی جا رہی ہیں؟ اس لیے کہ تم ابھی امتحان گاہ میں ہو, چاہو تو ریویو کر لو, سیٹ کر لو. بھائی پیپر دے رہے ہو نا, تمہیں لگا کہ یار پیپر صحیح نہیں ہو رہا, سیٹ کر لو, مٹا دو پیچھے والا.
تو یہ مٹے گا کیسے؟ بھائی توبہ کر لو، معافی مانگ لو، آج ابھی اس وقت توبہ کر لو، موقع ہے. آپ بس نیت کریں، 2 آنسو بہانے، توبہ کرنی ہے. سبحان اللہ. وہ بخشنے والا مہربان ہے. بلکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان، تجھے کس چیز نے تیرے کرم والے رب سے روکے رکھا؟ اللہ اللہ. ہم لوگ جیسے آپس میں کوئی استاد، کوئی مینٹور، کوئی والد، کوئی بڑا جیسے نہیں کہتا کہ تجھے کس چیز نے مجھ سے روکے رکھا، کہاں گھومے، تجھے کیا نہیں دیا میں نے. واہ واہ. گویا رب یوں فرما رہا ہے کہ تجھے پتہ ہے انسان، میں نے تیرے ساتھ 2 فرشتے مقرر کیے، اور فرشتے بھی کون سے ہیں؟ کرامن کاتبین. اللہ اللہ. کرامن کا کرامن یعنی اکرام والے، بڑے معزز، یعنی اس دربار میں ان کی شان ہے، عہدہ ہے وہاں پہ. کوئی عام فرشتے نہیں بھیجے، کرامن، اکرام والے. یعنی اس بات کی اہمیت کتنی زیادہ ہے لکھنے کی کہ اللہ نے فرمایا کرامن کاتبین. اللہ اللہ. وہ معزز فرشتے جو لکھتے ہیں، یعلمون ما تفعلون، جانتے ہیں جو تم کرتے ہو. اللہ. ہر وقت ہمارے ساتھ. یار علی بھائی، یہاں ایک کیمرہ لگاؤ نا، تو اس جگہ کوئی حرکت کرتے ہوئے 100 دفعہ سوچے گا کہ یار کیمرہ لگا ہوا ہے، سیدھے ہو کے بیٹھ جاؤ بھائی، کیمرہ لگا ہوا ہے. تو یہ جو ہر وقت 2 فرشتے آپ کے ساتھ ہیں، ہر چیز لکھ رہے ہیں، کبھی یہ کسی نے سوچا کہ میرے پاس دو کیمرے ہیں تو ہر وقت چل رہے ہیں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے پوری آپ کی، واہ واہ. ہر چیز لکھی جا رہی ہے. واہ واہ. آپ خلوت میں چلے جائیں، آپ غاروں میں چلے جائیں، آپ زمین کی تہ میں چھپ جائیں، یہ آپ کے ساتھ ہے. واہ واہ واہ. کرامن کاتبو. کرامن کاتبین عزت والے، وہ اللہ کے یہاں عزت والے ہیں، تو ان کی عزت ہمارے یہاں کتنی ہے. ہم تو دیکھیں نا ان کی کیا عزت کرتے ہیں. ہم نے کبھی سوچا کہ ہمارے ساتھ 2 معزز فرشتے ہیں، ہم یہاں 4 لوگ بیٹھے ہیں تو 8 تو فرشتے ہیں، اور وہ بھی معزز. کبھی یہی سوچ لے بندہ کہ یار میرے ساتھ فرشتے ہیں، میں کرنے کیا جا رہا ہوں. اور قیامت کے دن جب دیا جائے گا نامہ اعمال، پڑھ، اللہ اللہ. آج تیرا نفس ہی کافی ہے، تو خود ہی کافی ہے، تجھے ضرورت ہی نہیں اب بتانے کی، تو خود پڑھ لے. اپنی سزا خود. کیا کرے گا؟ تو آج ابھی اسی وقت ڈالو ایک گٹھڑی میں، کر لو توبہ. اچھا اللہ تعالیٰ. اور وہ سائیں اتنا بخشنے والا ہے نا، وہ ہمیں عذاب دے کے کیا کرے گا. وہ تو چاہتا ہے میرے بندے آ جائیں، بندے بن جائیں. اللہ اللہ. ایک والد اور ایک بچہ جو ہے نا جنگل میں جا رہے تھے، تو بچہ پوچھتا ہے اپنے والد سے کہ ابا جان اس جنگل سے بڑی کوئی شے ہے؟ باپ کہتا ہے ہاں. اچھا. یہ جو ہمارا ملک ہے یہ اس جنگل سے بڑا ہے. کہتا ہے آپ کے ملک سے بڑی کوئی شے ہے؟ ہاں دنیا ہے، اس سے بڑی ہے. بچہ کہتا ہے ابا جان اس دنیا سے بڑی بھی کوئی شے ہے؟ یہ آسمان دیکھ رہے، اللہ. اس کے نیچے کتنی گلیکسی، کتنے سیارے، کتنے سیارگان فلک، یہ آسمان سے بڑی بھی کوئی شے ہے؟ تو آپ رونے لگتا ہے. اللہ اللہ اللہ. اس کی آنکھوں میں آنسو. اللہ اللہ اللہ. کہتا ہے ہاں اس آسمان سے بڑی بھی ایک شے ہے، تیرے والد کے گناہ ہے. اللہ اللہ.
زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہے. تو بچہ پوچھتا ہے ابا جان کیا آپ کے گناہوں سے بڑی بھی کوئی شے ہے؟ اللہ اللہ. والد کہتا ہے کہ ہاں بیٹا, اور دھاڑے مار کے روتا ہے اور کہتا ہے ہاں بیٹا, وہ ہے سونے رب کی رحمت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس رحمت کا ایک قطرہ بھی برس جائے نا اس کے سامنے میرے گناہ کچھ بھی نہیں. سبحان اللہ. جے میں ویکھاں عملاں ولے کچھ نہیں میرے پلے, جے ویکھاں سہی رحمت تیری بلے بلے. سبحان اللہ. تے رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا, جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جائے میرا. تو وہ جو دریائے مغفرت بہہ رہا ہے ڈال دو اس کے اندر. چھینٹا پڑ گیا نا کوئی, جیسے ہی تم ڈالو گے نا تو وہاں سے جو چھینٹے اڑیں گے. سبحان اللہ. اور اس کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. توبہ کرنے کے لیے, گٹھڑی باندھنے کے لیے, دریا میں بہانے کے لیے آپ جہاں بیٹھیں. میں یہی سوال پوچھنے والا کہ دریا آپ جہاں بیٹھیں بس 2 آنسو بہانے آپ نے. ادھر آپ کے آنسو گرنا شروع ہوئے, ادھر دریائے رحمت دریائے مغفرت آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا. سبحان اللہ. ان آنسوؤں کا اور اس دریا کا بڑا گہرا تعلق ہے. یہ قطرے سے کلزم کا سفر ہے. واہ واہ. یہ ذرے سے صحرا کا سفر ہے. واہ 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 واہ. کیا بات ہے. تو یہ جو بات ہے کہ آج اور ابھی, اب پتہ کیسے چلے کہ ہمیں معافی مل گئی ہے, ہم معاف کر دیے گئے؟ ہاں سائیں یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں اگر کچھ ہم نے لکھا ہے جی, اس کو ڈیلیٹ کر دیں تو نظر آئے گا, پھر غائب ہو جائے گا. موبائل میں کوئی ڈیٹا آپ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تو پھر تو نہیں ہوتا نا. دیکھیں جب ہم توبہ کرتے ہیں نا, اور توبہ بھی وہ جو جسے توبۃ نصوحہ کہا گیا, یعنی توبۃ نصوحہ یہ ہے کہ گناہ پر ندامت بھی ہو, پشیمانی بھی ہو, شرمندگی بھی ہو, اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ بھی ہو. اس انداز سے بندہ جب توبہ کرتا ہے اور نیک کاموں میں لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے. اور علامت یہ ظاہر ہوتی ہے کہ انسان کے ذہن سے وہ گناہ بھی مٹ جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی وہ جو ایک ریگریٹ ہوتا ہے یا وہ ایک پچھتاوا ہوتا ہے یا وہ بار بار جو وہ خیال ہوتے ہیں وہ اسے پھر تنگ نہیں کرتے, اور نہ اس کا دوبارہ اس طرف جانے کا کبھی دل چاہتا ہے. سبحان اللہ. یعنی وہ ڈیلیٹ ہو گیا ہے, معاملہ ہی صاف ہو گیا ہے. تو اور اگر بالفرض وہ ادھر جانے کا من کر رہا ہے یا وہ بار بار وہی چیزیں ذہن میں آ رہی ہیں, تو اس کا مطلب ہے ابھی توبہ تم نے صحیح نہیں کی, ابھی صحیح سے اس دریا میں ان چیزوں کو تم نے بہایا نہیں ہے, کہیں نہ کہیں تم لے کر گھوم رہے ہو اسے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سر آج ہمارا ارادہ تو تھا کہ 2-3 کوٹیشنز پر بات کریں, لیکن الحمدللہ کہ ایک پر گفتگو کافی ہو گئی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو سلسلہ آپ کا تعاون رہا تو اس کو جاری رکھیں گے. تو ناظرین, آپ نے گفتگو سماعت فرمائی, تو میرا تو مشورہ یہ ہے کہ آج اور ابھی اسی وقت اس سے فائدہ اٹھائیں, اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے زندگی رہی تو پھر ملیں گے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.